کیا حال ہے سب کا؟ اللہ تعالیٰ سب کو لیے بہت بہت آسانیاں کرے اور سب کو صحت والی زندگی عطا کرے۔ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے، میں ہمیشہ کل ایک بات کی تھی آپ سے کہ دیکھیں زندگی میں جینے دیں لوگوں کو۔ میں بس وہ والی بات جو کل ہوگی وہ ہوگی۔ اگر آج میں نے آپ کے ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیوز ڈالی، میں نے انسٹا پہ ڈالی، اور میں اب وہ بنا رہی ہوں، یوٹیوب پہ لگا رہی ہوں، تو یقین کریں کہ یہ میرا مائنڈ کو ڈائیورٹ کرتا ہے، یہ مجھے تھوڑا سا بیزی کرتا ہے۔ کبھی آپ یہ بیٹھ کے سوچیں، ایک پڑھا لکھا، چلو جن عورتوں کے پاس جو بھی ہنر ہے، میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی بھی عورت ڈیگریڈ ہے یا اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، یار ہر عورت ٹینشن سے گزرتی ہے۔ یہ بات کیوں نہیں آپ لوگوں کے ذہن میں آتی؟ کیوں اپنے آپ کو آپ لوگ ڈیگریڈ کر لیتے ہو؟ آپ نے کبھی یہ بات فیل کی ہے کہ ہمارے جو ماں باپ تھے، میرے امی ابو تھے، آپ کے بھی امی ابو ہوں گے، ان میں کتنا پیار تھا، کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ مجھے نہیں یاد کہ میں نے زندگی میں بھی، میں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ میرے ابو کو گالی نہیں آتی تھی۔ ایک گالی یاد دیتے تھے، خنزیر دے بچے۔ وہ بڑے غصے میں جب خیر ہو جاتی تھی نا، تو وہ بھی کئی دفعہ امی نے آگے سے کہنا اپنے آپ نہیں کہی جا رہا وہ بھی۔ مطلب کہ لینگویج بھی، حالانکہ یہ ارینج میرج تھی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میرے ابو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کی قبر کو ٹھنڈا کرے رکھے، میری ماں کی قبر کو بھی ان کے لیے اگلی زندگیاں آسان کرے۔ میں کہتی ہوں کہ جب میرے ابو ایک تکلیف میں سے گزرے، میں اپنے پیرنٹس کی دیکھو مثال اس لیے دیتی ہوں کہ وہ تو میرے ساتھ ہوا نا، مجھے کسی کے پیرنٹس کا نہیں پتہ۔ میں آپ کو وہ لیول دینا، ایکچوئل میں جو میرے اندر بھی کمی رہی میری زندگی میں، مجھے وہ لیول نہیں ملا ابھی کیا ملا ہی نہیں ہے۔ ابو امی کے لیے گانے بھی گاتے تھے، ابو امی کے لیے پریزنٹ لے کے آتے تھے، مطلب کبھی گفٹ لے کے آ رہے ہیں، ابو پرفیوم دیتے تھے امی کو کڑے بنا کے دیے۔ اچھا ابو نے، مجھے یاد ہے کہ امی کہتی ہیں کہ میں ساری زندگی ریڑا سنا زیور کبھی کسی بہن کی شادی تو ہونی، یا کوئی پھوپھی یا کسی کو بھی دے، مطلب امی ماشاءاللہ سے بڑی تھی اپنے بہن بھائیوں میں بھی، اور ادھر بھی بڑی تھی، وہ بھائی ایک ہی تھا اور 7 بہنیں تھے میرے ابا جی کی۔ تو کہنے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ دیکھو ماں باپ میں کتنا پیار تھا۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، یہ بات میں صرف اس لیے کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ جیسے میں اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کرتی ہوں، آپ بھی اپنی زندگی بدلنے کی کوشش کریں۔ ہمت کرنی پڑے گی، ورنہ مر کے مر جائیں گے ہم، کہاں جائیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان مسائل کا کیا حل ہے۔ کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس۔ مجھے یاد ہے کہ ابو کو جب تیسری دفعہ لے کے گئے، تو مجھے اچھے طریقے سے وہ وقت یاد ہے کہ میں نے اپنے ابو کو نہ تو روتے دیکھا، نہ موت سے ڈرتے دیکھا، نہ میرے ابو نے میری امی کو کبھی بھی آواز دی۔ میرے ابو کو ہوش اتنی نہیں رہی تھی اینڈ پہ آ کے، لیکن میرے ابو کبھی نہیں چلائے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اندھیرا ہو جائے نا، تو یقین کریں کہ میں بے ہوش ہو جاؤں، حالانکہ میں انہی کی بیٹی ہوں، لیکن میرے ابو نے پورا 1.5 سال بلائنڈ مطلب ہو گئے تھے، بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی آنکھیں خراب چلی گئی تھیں، نظر ان کی ختم ہو گئی تھی۔ تو یہاں پہ کہنے کی باتیں صرف اتنی سی ہیں جناب، کہ محبت جو ہوتی ہے اس کا لیول جو آپ لوگ سمجھتے ہو نا، کہ گفٹ لیا دے تو 8 کنال دا کوک پا دے تو 24 کنال دی کوٹھی پا دے اور فلانا، یہ میرے پاس نا بہت سارے، میں بول بھی دیتی ہوں، میرے مامے بڑے امیر ہیں، میں سچ بتاؤں، آج ایک بھی ماما میرا کہیں پر وہی سیٹ ہوا، ان کو سکون ہے، اولاد بکھر گئی، کوئی اولاد ایک دوسرے سے نہیں جڑی ہوئی، ساری اولاد بکھر گئی، اس لیے کہ ماما ساری زندگی کماتے رہے، عمارتیں کھڑی کر دیں، اس کی کیا کہتے ہیں، دولت کی عمارتیں کھڑی ہو گئی، لیکن اولاد کی پرورش نہیں ہو سکی۔ بس میں لاسٹ میں تھوڑا سا اس کو مثال دینا چاہوں گی کہ میرے ابو کا یہاں تک لیول تھا۔ میں نے اپنے ابو کی مثال آج اس لیے دی ہے کہ مجھے ایک تو یاد بہت آ رہے تھے، اور ایک ابو کی برسی بھی آنے والی ہے، اور میری برتھ ڈے بھی آنے والی ہے، اور ابو میری برتھ ڈے پہ بڑے خوش ہوتے تھے،
ہم تربوز کاٹ لیتے تھے، روٹ کیک کاٹ لیتے تھے، اور میں اتنی خوش ہوتی تھی، مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے. تو مجھے ابو کی سب سے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو ضرور کیری کرو. دیکھو، ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. بچے جن لوگوں کے پاس ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو، ان سے دعائیں لو. میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اگر میں جتنی لائف میری مشکل تھی نا، میں کبھی کبھی یہ سوچ کے نا خود بھی حیران ہو جاتی ہوں کہ میں نے یہاں کیسے موو کر لیا، یہ کام کیسے ہو گیا. پھر مجھے صرف اتنا فیل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میرے کو پراؤڈ فیل ایسے ہو رہا ہوتا، مجھے پھر یہ فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے اپنے ماں باپ کی کبھی انکار نہیں کیا. میری ماں میری جان بھی مانگ لیتی نا، یا میرا باپ میری جان بھی مانگ لیتا. میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میں اپنی ماں باپ پہ قربان چلی جاتی. میری ماں نے بہت سفر کیا صرف اپنی بیٹیوں کے لیے. میرے ابو نے بہت سفر کیا اپنی دونوں بچوں کے، سب بچوں کے لیے. الحمدللہ میرے ماں باپ اس دنیا سے سرخرو ہو کے گئے، سب کام کر کے گئے. اللہ تعالیٰ ایسی موت دے جس میں کوئی ایسی ادھوری زندگی نہ رہے، اور دلوں سے قدورتیں ختم کر دے. جو آپ کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے نا، یہ سوچ کے یقین کریں میرا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی میرے بارے میں غلط سوچ رہا ہے نا، تو قبر میں کیڑے تو اس کے پڑ رہے ہیں، ہمارے تو گناہ ختم ہو رہے ہیں. یہ سوچا کریں. زندگی میں کوئی بھی آپ کو کبھی بھی تعریف نہیں کی جائے گی. آپ جتنے زیادہ پیارے لگو گے آپ کو اتنا ہی ٹارگٹ کیا جائے گا. آپ کی ہر چیز کے اندر سے نیگیٹو پہلو نکالا جائے گا. آپ کو جینے کا کوئی حق نہیں. آگے سمجھ؟ تو یہ حق ہم نے اپنی زندگی میں خود سے ہی پیدا کرنے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے باغی ہو جانا ہوتا ہے. ماں باپ کی عزت کو ہمیشہ، یہ بات حقیقت ہے، اسے ہم بالکل بھی منہ نہیں موڑ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو ہمیشہ عورت سے زیادہ رکھا ہے، اس کا حاکم رکھا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مرد جیسے صدر ہے تو عورت وزیر اعظم ہو سکتی ہے. تو ہمیں قدرت کے قانون کے خلاف نہیں چلنا چاہیے. یہ رن مرید گڈی لے کے ادھر چلا گیا، مان کٹ رہا ہے، یار زندگی ختم کر دی تم لوگوں نے. میں نے تو ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا، وقت بڑا عرصہ ہو گیا. سوشل میڈیا پہ بھی کبھی کوئی خبر ہی نہیں سنی، کیونکہ میں نے خود یہ فیل کیا کہ سوشل میڈیا انسان کا دماغ ختم کر دیتا ہے. کیونکہ کرونا کے دنوں میں جب کرونا تھا نا، مجھے لگتا ہے اتنا کرونا نہیں سی جنا انہوں نے سن پاگل کر دیتا دکھا دکھا کے. وہ ظاہر سب لوگ گھر بیٹھے ہوئے، ٹی وی ہی ایک انٹرٹینمنٹ تھی. اس لیے جناب ہمت پکڑیں. اور آج میں نے آج میں نے وہ بنائی نہیں، لیکن میں نے لگایا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا بالوں کو، اور اپنے منہ میں بھی کچھ نہیں کیتا جناب. صرف لپسٹک لگائی ہے. کل کی تھی ٹریٹمنٹ، ایسی تھا نا، کل کی تھی، پرسوں کریں گے جناب. اور آپ سے میں ضرور شیئر کروں گی. لیکن آپ کے پاس جو بھی گٹس ہیں، میں کہتی ہوں جو بھی آپ کے پاس پیشنز ہیں، جو آپ نہیں کر سکیں وہ ضرور کریں. جتنی آپ کی لمٹ ہے. تو یار میرے کو کی یہ سوچنے والی گل ہے، میں صوفے تے بیٹھی ہوئی ہیں، میرے کو کیا خاص کیا، یہ 4 سال ہو گئے سوٹ سلایا، میرے کو وہی پہنا ہوا ہے، 4 سال پرانا سوٹ پہنا ہے. یار تسی مینوں مارنا ہے. آپ کی زبان اچھی ہونی چاہیے، آپ کا سوچ اچھی ہونی چاہیے، آپ کا آگے بڑھنے کا پیشن اچھا ہونا چاہیے. تو جناب کسی چیز کی کوئی کمی نہیں. یہ دنیا ہمیشہ ان لوگوں کو روند کے جاتی ہے جو کمزور ہوتے ہیں. میری بات پہ غور کیجیے گا. میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں لینس کو دیکھ کے بات کروں، کیونکہ میں ادھر دیکھوں گی تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.